اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو، وہ ان نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہے، یعنی مسجد میں، اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے تمہارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں۔ انہی میں سے یہ جماعت کی نماز بھی ہے۔ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں شخص پڑھتا ہے تو تم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے چھوڑنے والے ہوگے۔ اور یہ سمجھ لو کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد مسجد کی طرف جائے تو ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جائے گی، اور ایک ایک درجہ بلند ہوگا، اور ایک ایک خطا معاف ہوگی۔ اور ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے تھے، جو شخص کھلم کھلا منافق ہو وہ تو جماعت سے رہ جاتا تھا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام منافقوں کی بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، یا کوئی سخت بیمار، ورنہ جو شخص 2 آدمیوں کے سہارے سے گھسیٹتا ہوا جا سکتا تھا وہ بھی صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جس میں حضرت جماعت کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ جو شخص جماعت کی نماز کو چھوڑتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا ہے۔ اور پھر اس زمانے کے حالات کو بیان فرمایا ہے کہ اس زمانے کے حالات یہ تھے کہ ہم میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم جماعت کی نماز چھوڑ دیں۔ ہم تو اپنا حال یہ دیکھتے تھے کہ جو بیمار ہوتا اور 2 آدمیوں کے سہارے بھی مسجد میں آ سکتا تھا تو وہ بھی مسجد میں آ کر جماعت کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس زمانے کے حالات کیا تھے اور آج کے زمانے کے ہمارے کیا حالات ہیں۔ اور میں اس زمانے میں جو جان بوجھ کے یا ویسے ہی نماز جس سے چھوٹ جاتی تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید منافق ہے۔ تو نماز چھوڑنے والے گویا کہ منافق ہی نماز چھوڑتے تھے اس زمانے کے اندر، وہ بھی ہمیشہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی ان سے چھوٹتی تھی۔ آج ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن جماعت چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی جو ہے گرمی ہے یا سردی ہے یا فلاں کام ہوا ہے اس لیے جماعت کی نماز چھوڑ دی، مہمان آ گیا جماعت کی نماز چھوڑ دی، کسی سے گپیں لگائے جا رہا ہے تو جماعت کی نماز چھوڑ دی ہے، اور چھوٹا سا کام آ گیا جی جماعت کی نماز چھوڑ دی ہے، نیند آ رہی ہے تو جماعت کی نماز چھوڑ دی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ ہمیشہ جماعت کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض وفات کے اندر بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ آپ نے وضو فرمایا اور 2 صحابہ کے سہارے مسجد کے اندر پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جماعت کی نماز کے اندر شریک ہوئے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جماعت کی نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز بیماری کی حالت میں بھی نہیں چھوڑی۔ اس لیے ہم بھی اس کا اہتمام کریں کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذروں کو پیچھے ہٹا دیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا کریں، اور اپنے عذر جو ہے وہ بعد میں پورے کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔